بسم اللہ الرحمن الرحیم CVN-78 دنیا کا ایڈوانس اور لارجسٹ ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اسی نیوکلیئر پاور ایئر کرافٹ کیریئر کی وجہ سے USA دنیا کے کسی بھی کونے میں ہر قسم کا فوجی آپریشن کر سکتا ہے۔ CVN-78 کی ساخت اور طاقت کے بارے میں مکمل معلومات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو CVN-78 جس کا دوسرا نام جیرالڈ آرفورڈ بھی ہے، جو US نیوی کا سب سے بڑا اور ایڈوانس طیارہ بردار جہاز ہے، ایک امریکن کمپنی نیوز پورٹ نیوز شپ بلڈنگ نے $2.7 بلین کی کنٹریکٹ سے اس پروجیکٹ پر کام 2005 میں شروع کیا۔ 2008 میں امریکن نیوی نے مزید $5.1 بلین کا کنٹریکٹ سائن کیا۔ 2012 میں اس پر کام 75% مکمل ہوا اور سال 2013 میں تقریباً 90% کام اس پروجیکٹ کا ختم کیا گیا۔ یہ خطرناک ایئر کرافٹ کیریئر 31 مئی 2017 کو نیوی کے حوالے کیا گیا۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ پر $13.027 بلین خرچ ہوئے۔ دوستو CVN-78 کے ساخت کی طرف آتے ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے اس کیریئر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کیریئر کو 25 ڈیکس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ہر ڈیک میں الگ الگ کام ہوتا ہے۔ CVN-78 کی لینتھ 337 میٹر اور ہائٹ 76 میٹر ہے۔ یہ ایڈوانس کیریئر 56 کلومیٹر پر آور سے حرکت کر سکتا ہے۔ سب سے ٹاپ حصہ پر ایک سائڈ کیبن نما حصہ ہوتا ہے، جہاں سب سے اوپر رڈار اور سینسر سسٹم نصب ہوتا ہے۔ اس کے نیچے کیپٹن نیویگیشن برج ہوتا ہے۔ اس سے نیچے کی طرف رڈار اینڈ ریڈیو روم موجود ہے۔ اس کے بعد گیلری ڈیک کا نمبر آتا ہے، جہاں کمباٹ اینڈ کنٹرول آپریشن سسٹم نصب ہوا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ٹاپ روپ پر لینڈنگ سٹرپ اور سٹیم پاور ٹیک آف پلیٹ فارم بنایا گیا ہے۔ دوستو یہاں پر اس کیریئر میں بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل ایئر کرافٹ لینڈنگ اور ٹیک اپ دونوں کے لیے لانگ رن وے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کیریئر میں ایڈوانس الیکٹرو میگنیٹک لانچ سسٹم AMALS نصب کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے ایئر کرافٹ کو شارٹ رن وے پر الیکٹرو میگنیٹک فورس کے ذریعے سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ اس طرح لینڈنگ پلیٹ فارم پر AAG سسٹم نصب ہے، جو کائنیٹک انرجی کو جذب کرتا ہے اور اس وجہ سے ایئر کرافٹ شارٹ رن وے پر رک جاتا ہے اور اوسطاً تقریباً 20 سیکنڈ کے وقفے سے ایئر کرافٹ ٹیک اپ کر سکتا ہے۔ آتے ہیں CVN-78 کے دوسرے ڈیک کی طرف، جسے ہینگر بے بھی کہا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ایئر کرافٹ پارک کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 4 میسیو ایلیویٹر موجود ہیں، جو ایئر کرافٹ کو اوپر نیچے لے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 75 سے زیادہ ایئر کرافٹ یہاں پارک کرنے کی سہولت موجود ہے۔ تل ڈیک میں انجینئرنگ کا کام کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایئر کرافٹ میں موجود پارٹس کو ہٹانے کا کام تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فورتھ ڈیک میں 2 نیوکلیئر ری ایکٹر فٹ ہیں، جو CVN-78 کے تمام ایکٹیویٹی کو چلانے کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ دوستو اس CVN-78 پر ہزاروں کی تعداد میں عملہ دن رات خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لانگ ٹائم مشن پر جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس عملی کے لیے یہ ایک چھوٹے شہر کی مانند ہوتا ہے، جہاں ہیئر ڈریسر، شاپس، کچنز، فٹنس سنٹرز، گیم وغیرہ کے ساری سہولیات موجود ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے فارغ ملازمین یہاں پر اپنی ضروریات پورا کرتے ہیں اور جسمانی فٹنس کے لیے جم یا گیم کھیلتے ہیں۔ اس ماڈرن CVN میں عملہ کو ریلیکسیشن کرنے کے لیے سوئم کال کرنے کا وقفہ بھی دیا جاتا ہے،
جس میں فارغ عمل پانی میں نہانے اور جمپس لگانے سے مزے لیتے ہیں۔ دوستو عام اور نیویگیشن رڈار کی طرف آتے ہیں۔ دوستو چونکہ یہ ایک ایڈوانس اور ملٹی رول ایئرکرافٹ کیریئر ہے، اس لیے اس میں ہر قسم کا عام سسٹم فٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی مشین گن سے لے کر بڑے میزائل داغنے کی صلاحیت اس ایئرکرافٹ میں موجود ہے۔ میزائل میں سرفیس ٹو ایئر 2 RIM-168 ESSM لانچرز 2 RMI-116 رام بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک ریل گنز 3 فیلکس CIWS 4 MK358 25 mm 4 MZ50 CAL 12.7 mm بھی اس کیریئر میں نصب ہوتے ہیں۔ اس کا رڈار سسٹم بھی حد درجہ ایڈوانس ہے۔ CBN کیریئر میں 3 ڈائمینشنل رڈار سسٹم ہوتا ہے جو 460 کلومیٹر تک ڈیٹیکشن پاور رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر سرچ رڈار جو 473 کلومیٹر تک ہدف کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ ANSPY-3 ملٹی فنکشن ایکس بینڈ AESA دنیا کا جدید رڈار ہے جو اس ایئرکرافٹ کیریئر کا حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ CBN 78 دنیا کا جدید اور لارجسٹ ملٹی رول ایئرکرافٹ کیریئر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔